محمد وآل محمد صلوات. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی. بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے. ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. جزاک اللہ خیر عثمانی پر. اب میں شباب حسین صاحب کو خدمت دوں گا، مرثیہ پیش کریں گے جناب شباب حسین صاحب. صلوات.
اور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد. آج کا مرثیہ ڈاکٹر وجاہت محسنی کو پیش کرنا تھا، کسی مجبوری سے وہ نہیں آ پائے تو پیش خدمت ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی مجلسیں ہو رہی ہیں اور سامعین سے گزارش ہے کہ جب اچھی مجلسیں سنیں تو ادارے کے مینجمنٹ خاص طور سے پروگرام کمیٹی تک اپنا میسج پہنچائیں تاکہ ان کو حوصلہ افزائی ہو اور مستقبل میں بہتر سے بہتر ذاکرین اس طرح کے آتے رہیں. قبلہ نے کچھ کفوے علی جناب زہرا کے سلسلے میں کل پیش کیا تھا. 4 مصرعے سے شروع کرتا ہوں. ایمان میں علی کے برابر ہے فاطمہ. آئی نئے نظام پیمبر ہیں فاطمہ، آئی نئے نظام پیمبر ہیں فاطمہ. حضور ایمان میں علی کے برابر ہیں فاطمہ، ایمان میں علی کے برابر ہیں فاطمہ. حضور ان کے یہاں خزانہ تطہیر کیوں نہ ہو، 11 امام بیٹوں کی مادر ہیں فاطمہ. حضور 11 امام بیٹوں کی مادر ہیں فاطمہ. صلوات صلی اللہ شہادت جناب سیدہ کے سلسلے میں مسیح کے چند بند پیش خدمت ہیں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میشم رضا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، تب زینب و شبی کو پاس اپنے بلایا. ارے روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا. اے زینب بے کس میری دولت سے خبر، محبوب الہی کی امانت سے خبر، محبوب الہی کی امانت سے خبر. ارے بیٹی سے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا، یہ روح میرے جسم کی ہے گیسوں والا. ارے سمجھی اسے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا. ارے سوئی ہوں تو پہلے اسے چھاتی پہ سلایا،
ہے زمانہ، شبیر کو میری نظر بد سے بچانا، ارے تکلیف بھی سہ لیجیے ایزا بھی اٹھانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھولانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھولانا، ہر رنج میں ایک بھائی کے کام آئی ہو دینا، جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائی ہو دینا، جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائی ہو دینا، زہرا نے کہا بس یہی میری ہے تمنا، لے بیٹی میں خود تجھ سے چلی دودھ بھی بخشا، پھر رو کے یہ ہے در سے مخاطب ہوئی زہرا، اب آپ سے ہے یہ سخن آخری میرا، اب آپ سے ہے یہ سخن آخری میرا، میں قبر میں پھاڑوں گی غریبان کفن کو، ایزا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو، ایزا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو، مشہور ہے سب خلق میں یا شیر الہی، بچوں کی ہے بن ماں کے خرابی و تباہی، سو فاطمہ تو ہوتی ہے اب خلد کو راہی، تنہائی میرے بچوں کی تقدیر نے چاہی، تنہائی میرے بچوں کی تقدیر نے چاہی، ارے لپٹائیو سو بار گلے شام و سحر، میں قبر میں تڑپوں گی جو یہ روئیں گے گھر میں قبر میں تڑپوں گی جو یہ روئیں گے گھر میں، نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا، زینب نے یہ کی عز حضور شہوالا، اماں کا میری ہاتھ تو سیدھا کرو باپا، وہ رو کے پکارے یہ خمیدہ ہی رہے گا، وہ رو کے پکارے یہ خمیدہ ہی رہے گا، تابوت میں پھر میت زہرا کو لٹا، سب سے کہا لو بی بیو رخصت کرو آ کر، سب سے کہا لو بی بیو رخصت کرو آ کر، سب لونڈیاں تابوت میں ہونے لگی قربان، مردے کی بلائیں لی ہر ایک بی بی نے اس، زینب نے کہا بی بی وطن کر چلی ویرا، بابا کے لیے جان دی پورے ہوئے ارمان، بابا کے لیے جان دی پورے ہوئے ارمان، بے حشر کے منہ ہم کو نہ دکھلاؤ گی بی بی، کہے کو ابھی گھر میں کبھی آؤ
آخری 2 بند ہیں. تابوت پہ زینب کا یہ تھا نالے جان، رخصت کو حسین اور حسن آئے جو ناگا. تابوت میں زہرا کو ہوئی تب حرکت، اور بند کفن فاطمہ کے کھل گئے اور بند کفن فاطمہ کے کھل گئے سرخم کیے تابوت پہ فرزند کھڑے، اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے، اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے. کہتے تھے علی فاطمہ کے مردے سے یہ ارے بس فاطمہ بات ہو چکی بیٹوں سے ملاقات، فرزند کی گردن سے جدا کیجیے آپ، رخصت بھی ہو اب زندوں کا اور مردے کا کیا، رخصت بھی ہو اب زندوں کا اور مردے کا کیا. ملنے میں مسافر کے یہ دیری نہیں ہوتی، میت سے صدا آتی تھی سیری نہیں ہوتی، میت سے صدا آتی تھی سیری نہیں ہوتی. جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا. چلے جزاک اللہ شیخ حسین صاحب. خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے کل بھی اعلان کیا تھا کہ جو خواتین یا حضرات تبرک میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں براہ کرم محسن صاحب سے، شجاعت صاحب سے رابطہ قائم کریں اور اس ثواب میں اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ بھی درخواست ہے کہ پابندی وقت تشریف لائیں تاکہ میں 10 وقت تشریف ہو سکے. صلوات پر محمد و آل محمد. درخواست کروں کہ تشریف لائیں، بچے سے خطاب فرمائیں گے اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنا رخ مسند طرف سے مڑ کر گھر کی طرف کر لیں اور ذرا مولانا کے قریب آ جائیں. زحمت ہوگی آپ کو. صلوات پڑھ کر تشریف لائیے. رحم الله من قرأ الفاتحة. محمد و آل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها،
وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلوات. عزیزان محترم، یہ مجالس ایام فاطمہ کی مناسبت سے منعقد کی جاتی ہیں. ان کی کیا اہمیت ہے، کل کی مجلس میں نے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی اور یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ یہ ذکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اصل میں اس کا فائدہ خود ذکر کرنے والوں کو اور سننے والوں کو ہوتا ہے. اس کا کوئی فیض جناب معصومہ کو نہیں پہنچے گا، کوئی فائدہ ان کو، ان کے مقام میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یعنی کوئی احسان کسی کا جناب معصومہ پر نہیں ہے کہ ان کے ذکر کرنے بیٹھے ہیں. ان کا احسان ہے کہ ہم کو توفیق ملی ہے کہ ان کا ذکر ہم کرنے بیٹھے. یہ بات بہت واضح ہے اور قرآن نے اس بات کو کہا ہے کہ لا تمنوا علی اسلامکم ولکن اللہ یمن علیکم ان ہداکم للاسلام. خبردار کوئی بھی اسلام لا کر یا مسلمان ہو کر ہم پر احسان نہ کرے. خدا کہہ رہا ہے ہم سے نہ کہے کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، ہمارے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی تعداد میں مثلاً اضافہ ہو گیا، طاقت میں اضافہ ہو گیا، ہم پہ احسان مت جتانا. واللہ یمن علیکم، اگر احسان جتانے کی بات ہے تو ہم تم پر احسان جتائیں گے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کی اسلام کی طرف، وہ بھی جب تم واقعی مسلمان ہو جاؤ. اگر واقعاً مسلم ہو تو پھر یہ تمہیں بجائے احسان جتانے کے شکر کرنا چاہیے. شکر کرنا چاہیے. یہ شکر کا مقام ہے میرے دوستو. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو یہ توفیق ملے کہ ہم مولا کے تذکرے کے لیے یہاں جمع ہوں. اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ انڈیویجولی ہمیں اور اجتماعی طور پر امت ہو. اور وہ آپ دیکھ لیجئے، یہ جناب معصومہ نے اپنے خطبے میں کہا تھا، میں نے عرض کیا کہ میں انشاءاللہ پورے خطبے پر تو ابھی اس سال میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں. ایک موقع آئے گا کہ میں چاہوں گا کہ یہ 5 مجلس مکمل خطبے ہی پر ہوں، صرف خطبہ کیا ہے اس پر گفتگو کی جائے. لیکن ابھی میں ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ایک فرمان شہزادی کا آپ کے سامنے خطبے سے پیش کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جناب معصومہ کے علم کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی جلالت کیا ہے. فرماتی ہیں کہ احکام کا فلسفہ پیش کروں گا. بڑے ٹکڑے، اس کے تقریباً 20 حصے ہیں خطبے کے. یعنی کہ اگر 2 اشرے پڑھے جائیں ناکافی ہیں. وہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موضوعات پر پڑھے. اگر جملوں پر تو ہر جملہ اس لائق ہے کہ ایک جملے پر پوری مجلس ہو. آپ یقین جانیں. خیر وہ مجلس وہ بھی میں کم کہہ رہا ہوں.
اس لیے کہ جلدوں کی جلدیں لکھی ہیں علماء نے. تفصیلات جو اس خطبے کی لکھی، میں کیوں اس پر بار بار زور دیتا ہوں، حالانکہ میں نے پھر عرض کیا، میں پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں ابھی خطبے پر بات نہیں کر رہا ہوں. صرف آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ خطبہ ہے کیا، اس کو پڑھا کریں، پڑھیں کم سے کم ان ایام میں کچھ وقت نکالیں، موقع نکالیں. انٹرنیٹ کے اوپر اس وقت آپ کو جو آتھینٹک ویب سائٹس ہیں وہاں پر آپ کو ہر زبان میں اس کا ترجمہ مل جائے گا. آپ اپنی زبان جو بھی آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس میں آپ ترجمہ پڑھیں. فلسفہ احکام بیان کرتے ہوئے اس حقیقت کو شہزادی نے واضح کیا. اس وقت پوری دنیا پر نظر ڈالیں اور آپ اس ایام فاطمہ کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کتنی ضرورت آج عالم انسانیت کو ہے. انسانوں کو ضرورت ہے کہ حضرت زہرا کا ذکر کریں. انسانی معاشرے کو ضرورت ہے ہر طرح کی بیماری سے بچنے کے لیے شہزادی کا ذکر کیا جائے. ہر طرح کی، چاہے جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو. اس وقت پوری دنیا میں یہی دو طرح کی بیماریاں ہیں. کسی طرح کی بیماری سے بچنے کے لیے فاطمہ کی بارگاہ میں آؤ، ان کے گھر پر آؤ، ان کے در پر آؤ. وہ جسے کوئی بیماری نہیں ہوتی، بیماری نہیں تھی، احساس ضعف تھا، مسجد سے فاطمہ کے گھر میں آیا. توجہ کیجیے گا. احساس ضعف تھا تو وہاں مسجد میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے، 10 رکعت پڑھتے کہ یا اللہ مجھے ذرا صحت دے دے، میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کچھ طاقت محسوس کرنے لگوں. ضعف تھا ہی یہ کہ فاطمہ سے ایک ملاقات ہو جائے اور اس چادر کی برکت حاصل ہو جائے. اللہ اکبر، کیا چادر ہے، کیا ذکر ہے، کیا گھر ہے، کیا مقام ہے، کیا نام ہے کہ خاتم النبیین. اگر کوئی انسان سوچ بھی لے کہ خاتم النبیین کو کسی اور کی ضرورت ہے اللہ کے علاوہ تو میں سمجھتا ہوں اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ کسی اور موضوع کی طرف چلے جاؤں، ہم موضوع پہ رہیں، ورنہ ایک پورا یہ موضوع ہے من اللہ اور من دون اللہ. من اللہ اور من دون اللہ. پیغمبر اسلام تشریف لائے، فاطمہ سے کہا کہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. شہزادی نے وہ کہا جو شہزادی کو کہنا چاہیے تھا. کیا کہا؟ اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف. اے بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہی ہوں. عجیب بات ہے، پیغمبر آئے ہیں فاطمہ کے پاس، فاطمہ نبی کو دے رہی ہے اللہ کی پناہ میں. آپ ذرا تسلسل دیکھیں، مسجد سے ہو کر آئے ہیں، فاطمہ کے گھر پہ آئے ہیں، اور خود پیغمبر نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر خود بولتا نہیں تو کرتا کیسے؟ جب اللہ کے حکم کے بغیر بولتا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ خدا ہی نے بھیجا ہے، جاؤ وہاں. مسجد سے آئے، خدا نے بھیجا ادھر، فاطمہ لے جا رہی ہے کدھر؟ پھر خدا کی طرف. جیسے ہی کہا اعوذ باللہ میں آپ کو خدا کی پناہ میں دیتی، تو پیغمبر نے کیا کہا؟ فاطمہ اپنی وہ چادر لے کر آؤ. توجہ کی جگہ. یہ چادر کیوں مانگی؟ یہ تو آپ کو پناہ میں دینے کا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی پناہ کہتے کس کو ہے؟ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. عظمت جناب معصومہ خیال میں رہے. انسان دائرہ فکر بشر پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں تک. امیر المومنین نے خود فرمایا لا یرقى الی الطیر، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لا یرقى الی الطیر، دائرہ فکر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. اور جب علی تک نہیں پہنچ سکتا تو فاطمہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو انسان پہنچ نہیں سکتا وہاں کی اس مقام پر. لیکن دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کو فاطمہ کی ضرورت ہے.
ہم پیغمبر اسلام تشریف لا رہے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ تمہیں کسی طرح کا ضعف محسوس ہو تو یہ ضعف کیسے دور ہوگا؟ فاطمہ کے پاس آؤ. فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں میں تم کو بتاؤں گی یہ ضعف اس طرح دور ہوگا کہ اللہ کی پناہ حاصل کرو. پیغمبر پھر پلٹ کے کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہے میری بیٹی، مگر میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کی پناہ ہے کیا. توجہ کیجئے گا، اللہ کی پناہ ہے کیا؟ یہ ہے اللہ کی پناہ. یہاں آؤ گے تو تم کو پناہ ملے گی. فاطمہ کے دروازے پر جو پناہ ملے گی یہ اللہ کی جانب سے مل رہی ہے، یہ خدا کی پناہ ہے جو عطا ہو رہی ہے. یہاں سے شفا مل رہی ہے تو خدا کی طرف سے مل رہی ہے شفا. ایسے شرک مت کہہ دینا، یہ من اللہ کا مسئلہ ہے، من دون اللہ کا نہیں ہے. من دون اللہ کیا مطلب؟ خدا کو چھوڑ کے جو کسی کے پاس جائے وہ شرک ہے. لیکن جو خدا کے پاس آئے ان ذریعوں سے آئے جو ذریعے خود خدا نے معین کیے ہیں، یہ عین توحید ہے، شرک نہیں ہے. اس کو سمجھا کریں. تو ضرورت ہم کو بھی ہے، ہماری قوم کو بھی ہے، ہماری فیملیز کو ہے. اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا میں، ضرورت ہے. جناب معصومہ کا ذکر کریں، دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے. اب پھر میں کہوں گا کہ میرا موضوع حدیث قصہ بھی نہیں ہے اس وقت، اس پر آپ کو یاد ہے بہت مجلس میں پڑھ چکا ہوں، لیکن سیریز میں کبھی واقعا اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس پر بھی گفتگو کی جائے، وہ انشاءاللہ کبھی دیکھا جائے. لیکن سنیں، اسی حدیث قصہ میں اس بات کی حقیقت پیش کی جا رہی ہے. موضوع ذہن میں رہے، ہمارا مطلب ہے کہ ضرورت ہم سب کو فاطمہ کی ضرورت ہے، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیو بھی. ہر اعتبار سے ہمیں شہزادی کی ضرورت ہے، نہ صرف ہم کو، ہماری فیملیز کو، ہماری سوسائٹی کو، ہماری قوم کو، اور اوور آل پوری انسانیت کو. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں. اس وقت ہر انسان کسی ہم اور غم میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی اذیت میں ہے، کوئی سٹریس ہے اس کو، کوئی ایشو ہے اس کی زندگی میں. کبھی وہ ایشو اس کی اپنی زندگی میں ہے، صرف اس تک محدود ہے، وہ پریشان ہے، خدا نخواستہ وہ بیمار ہے، خدا نخواستہ اس کو کوئی فکر لائق ہے، کسی سٹریس کا، ڈپریشن کا شکار ہے. کوئی کبھی یہ ہے کہ نہیں وہ فیملی کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی یہ ہے کہ نہیں وہ کمیونٹی کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی یہ کہ نہیں انسانی جو اس وقت حالات اوور آل ہو رہے ہیں، اتنے خطرناک حالات، جوانوں کے لیے خاص طور پر جو حالات ہو رہے ہیں اتنے خطرناک کبھی نہیں ہوئے. ہم بھی یہاں پر اس ملک میں 25-30 سال سے ہیں. اتنے خطرناک حالات اور ماحول اور چیلنجز یوتھ کے لیے کبھی نہیں ہوئے جو اس وقت ہیں، اس دور میں ہیں، اس زمانے میں. آپ کی یقیناً نظر ہوگی، نہیں ہے تو ہونی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. حد یہ ہے کہ آپ کے اسکولوں کا جو سلیبس ہے اس تک میں جو خطرناک میٹیریل پڑھایا جا رہا ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑے مسائل ہیں. ایسے چیزوں کو لیگل کیا جا رہا ہے کہ جو کبھی انسان بحیثیت انسان قبول نہیں کرتا تھا، اب ان کو نہ صرف لیگل کیا جا رہا ہے، اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے. اور نہ صرف یہی بلکہ اگر آپ کچھ بول دیں اس کے خلاف تو آپ مورد الزام قرار پائیں گے. یہ جو ماحول ہے، جو حالات ہے خطرناک ہے. تو اوور آل اس طرح کے حالات میں، اسٹریس میں، ان سب سچویشنز میں کسی سہارے کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہے. کوئی بھی ہم و غم ہو اس میں سہارے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کوئی سکون ملے، کوئی تسکین دینے والا ہو، کوئی بات ایسی کہیں کہ جو مجھے سکون ملے. آپ کبھی ہم سے آ کے پوچھتے ہیں مولانا کوئی دعا بتائیے، کوئی تعویذ بتائیے، کبھی کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں پریشانی مجھ کو بتائیے. ایک بار رسول اللہ کے پاس آ جائیے، یا رسول اللہ کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ دقتیں ہیں، کچھ آفتیں ہیں میری زندگی میں، کچھ بتا دیجئے کہ میں کچھ کروں، کچھ میں بھی میں ایسا کوئی ایسا نسخہ دے دیجئے کہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں. تو کیا فرماتے ہیں؟ ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الا وفرج الله همه.
کسی طرح کا کوئی ہم و غم ہو، کوئی فکر ہو، کوئی سٹریس ہو، گارنٹی نبی دے رہے ہیں ان 5 کا ذکر کر لو جس کا مرکز فاطمہ ہے۔ پڑھیں حدیث کے ساتھ، پڑھیں حدیث کے ساتھ۔ کوئی بھی پریشانی ہو، میں اس منبر سے اپنی طرف سے نہیں، میں کون ہوں کچھ کہنے والا، میرے پاس کیا ہے، لیکن پیغمبر کی جانب سے گارنٹی دے رہا ہوں، اور پیغمبر کے بعد جو اعلان علی نے کیا اس کی طرف سے دے رہا ہوں۔ اِذَنْ وَاللَّهِ فُزْنَا وَسُعِدْنَا وَكَذَلِكَ شِيَعَتُنَا۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ اینڈ جو ہے، اختتام جو ہے اس حدیث کا، حدیث قصہ کا، اس میں پیغمبر گارنٹی لے رہے ہیں کہ اگر تمہاری کوئی بھی پریشانی ہو، میں کہہ رہا ہوں دور ہوگی۔ نہ صرف پریشانی، اگر کوئی حاجت ہے تو خدا اس حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ برکت ایسی ہے، حدیث قصہ پڑھا کرو، دیکھو کیسی برکت ملتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ زہرا ہیں، ان کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اب اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ کمیونٹی کا سینس دیا گیا ہے، جمع من شیعتنا، ہمارے چاہنے والے جب مل بیٹھ کر یہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی آپ اکیلے پڑھیں اس کی بات الگ ہے، اور مل کر پڑھیں اس کا مسئلہ الگ ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو یہ ہوا مسئلہ ایک قوم کا، انہوں نے کہا شیعتنا و محبینا، وہاں محدود کر دیا۔ اس کے بھی اسباب ہیں، اس کے ریزن سے میں اس وقت اس طرف نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ حدیث قصہ ہے، یہ بہت پاکیزہ حدیث ہے، بہت ہی پاکیزہ حدیث ہے۔ خود ہم لوگ اس کی قدر نہیں جانتے، کہیں بھی بیٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں، کسی بھی جگہ، کسی بھی گیدرنگ ہے جہاں مکس گیدرنگ ہے، حرام گیدرنگ ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میوزک ہونے والے، وہاں بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں، بس وہ ایک ریچول بنا دیں۔ مت کیا کریں، مت کیا کریں، نہ پڑھیں، اسے نہ پڑھنا بہتر ہے، توہین ہے، ایسی جگہ مت پڑھیں۔ اس کے لیے بہت ہی پاک اور پاکیزہ ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں حدیث قصہ پڑھی جائے۔ اتنا ماحول پاک اور پاکیزہ آپ بنائیں جتنا خود اللہ نے جب یہ ذکر کیا ہے تو بنایا تھا۔ یہ ذکر ہوا تھا 5 کا، جس میں غیر معصوم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ذکر کہاں ہوا تھا؟ عرش پر، جہاں وہاں کوئی غیر معصوم نہیں تھا۔ ذاکر کون تھا؟ خود اللہ۔ یہ حدیث قصہ پڑھیں بھائی، اللہ ذاکر ہے، ذکر پنجتن کا ہے، سامعین فرشتے ہیں۔ ایک تھا وہاں جو اس قابل نہیں تھا، اس کو بھی پہلے نکالا پھر ذکر کیا۔ توجہ کیجیے، حدیث قصہ کو بہت ہی پاکیزہ ماحول میں پڑھا کریں۔ یہ دیکھ کر کے یہ جو پنجتن ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ اس ماحول سے خوش ہیں کہ نہیں؟ اور ذکر ہی طہارت کا ہے، اس میں آیت ہی طہارت کی نازل ہو رہی ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ تو اوورآل اس میں یہ ایک مخصوص گویا گروہ کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ جو ان کا ذکر کرے گا اس کو ہی ملے گا، شیعتنا و محبینا۔ ابھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یعنی ایک نوجوان کو یہ پوچھے کہ مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے پورے انسانیت کو ضرورت ہے شہزادی کی، ابھی یہاں تو محدود ہو گئے۔ کہا محدود اس لیے کہ حدیث قصہ ہے، یہ حدیث قصہ خود مخصوص ہے، بہت ہی محدود ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ خاص ہے، لیکن عام بھی ہے۔ عام بھی ہے، عام کیا ہے؟ وہ خطبہ ہے شہزادی کا، اس میں خطبے میں نسخہ دے رہی ہیں جناب معصوم۔ ابتدا کی ہے توحید کے تذکرے سے، پھر رسالت کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، پھر احکام کا فلسفہ، فلسفی آف اسلامک کریڈس اس وقت بیان کیے ہیں کہ بھئی کس چیز کو اللہ نے کس لیے واجب قرار دیا ہے۔ میں پورا نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ایک جیسا وعدہ کیا تھا کہ صرف ایک ٹکڑا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِمَامَتْنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ۔ دیکھیں یہ جو اس وقت آپ یہ بکھرا ہوا ماحول دیکھ رہے ہیں نا،
یہ کیوٹک سچویشن امت مسلمہ کی اور یہ ذلت و خواری امت مسلمہ کی، تعداد سب سے زیادہ آپ کی، ریسورسز سب سے زیادہ آپ کے پاس، نعمتیں اللہ نے سب سے زیادہ آپ کو دی ہیں، ملک امم متحدہ میں UN میں سب سے زیادہ آپ کی تعداد، کہاں آپ چھوٹے ہیں، کم ہیں، پیچھے ہیں، کہاں؟ لیکن آپ اپنا حال دیکھ لیں، علاوہ جھکنے کے، علاوہ ذلیل ہونے کے، علاوہ ایک دوسرے کو کافر کہنے کے، علاوہ ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہونے کے، علاوہ ظلم کے، علاوہ برائیوں کے، علاوہ جھوٹ کے، علاوہ دھوکہ دہی کے، یہ علامت بن کر رہ گئی ہے اس امت کی، ملت کی۔ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، جس کو سب سے زیادہ سر بلند ہونا تھا وہ سب سے زیادہ سر نگوں ہے، نظم و ضبطی نہیں ہے، نظم و ضبطی نہیں ہے، آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ قوم آرگنائز نہیں ہے۔ امیر المؤمنین نے یہی بات کہی تھی آخری وقت میں، کیا کہا تھا؟ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اس کو یاد رکھیے، اس کو زبان پر عربی میں یاد کریں، اس کو 2 لفظ ہیں، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، 3 بار سے یاد ہو جائے گا۔ مولا کی وصیت ہے وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے امور کو منظم رکھو، آرگنائز رکھو، اپنی زندگی کو آرگنائز رکھو۔ صبح کب اٹھ رہے ہو، اٹھ کے کیا کر رہے ہو، رات کو سونے تک تمہارا پورا اسکیجول سیٹ ہونا چاہیے، بالکل تمہارا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، تمہارے امور منظم ہونے چاہیے۔ انڈیویجولی خود تم منظم ہو، آرگنائز رہو، تمہاری فیملی آرگنائز رہے، بچے آرگنائز ہوں، تمہاری کمیونٹی آرگنائز ہو، تمہارے ادارہ آرگنائز ہو، ہر چیز آرگنائز ہونی چاہیے۔ تم کون ہو؟ تم علی کے ماننے والو، جس کو علی نے آخری وقت میں جاتے جاتے یہ وصیت کی ہے، نظم امرکم، اپنے امور کو ہمیشہ منظم رکھنا، ڈس آرگنائز کبھی مت ہو۔ اب معصومہ کیا فرما رہی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ نظام، جہاں نظم ہو، جہاں آرگنائزیشن ہو، جہاں چیزیں ویل آرگنائز ہوں، سیٹ ہوں، ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، عدل ہو، انصاف ہو، فیئرنیس ہو، ہر چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں ہے، ہر شخص کو وہ کہنا ہے جو کہنا چاہیے، ہر شخص وہ کر رہا ہے جو کرنا چاہیے، اسے کہتے ہیں نظام، سسٹم، ہر چیز سسٹم کے مطابق چلے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ ملت آرگنائز ہو، سسٹم ہو اس امت میں، یہ امت ایسی کیاس کا یعنی شکار نہ ہو جائے، یہ فرقے نہ بن جائے، منظم ہو، سسٹم ہو اس امت میں، امت محمد میں۔ یہ خدا کی مرضی تھی، ارادہ تھا، مگر کیوں سامنے نہیں آیا؟ اس کا ریزن شہزادی پیش کر رہی ہے، وَإِمَامَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اللہ نے ہماری امامت کو امت کے نظام کے لیے واجب قرار دیا تھا۔ یعنی ہماری امامت کو ماننا تم پر اس لیے واجب کیا، اس لیے کہ ہم امام بن رہے ہیں تو ہمیں کچھ ملنا ہے تم سے کیا ملے گا؟ تمہیں ہم سے ملے گا۔ تم نے اگر ہمیں چھوڑ دیا ہمارا کوئی نقصان نہیں رہے گا، نقصان تمہارا ہوگا، بکھر جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس در پر سر نہیں جھکایا تو ہر در پر سر جھکانا پڑے گا تمہیں۔ وَإِمَامَتَنَا، ہماری امامت، نظاماً للملہ، ملت کے نظم و ضبط کے لیے، سسٹم قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ہماری امامت کو تم پر واجب کیا تھا۔ مگر تم نے امامت کو چھوڑا تو کیا ہوا؟ امامت کا نقصان ہوا۔ کچھ لوگ بڑے رحم کھا کے حضرت علی کا حق چھین لیا گیا، علی پہ رحم کھا رہے ہیں، علی پہ مت رحم کھاؤ بھائی، اس امت پہ رحم کھاؤ۔ علی تو علی ہے، علی کے علی ہونے میں کیا کمی آ گئی؟ میں پوچھتا ہوں ہمیشہ امت سے، سوچو اگر یہ پوری کائنات
اور اس کا ہر فرد بشر خدا کو سجدے کرنے لگے، اس زمین پر کوئی کافر نہیں رہے، تو وہ خدا جو اکبر ہے کچھ زیادہ اکبر ہو جائے گا؟ خدا کی خدائی میں اضافہ ہو جائے گا؟ اور اب یہ خدا، اب اس کی حکومت تو سب پر ہے۔ اچھا کوئی نہ رہے خدا نہ خواستہ، کوئی ایک شخص بھی، فرد بشر بھی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ نہ رہے اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ چھوٹا ہو گیا؟ اس کی حکومت کم ہو گئی؟ کم تو ہوا کچھ، خدا کی طرف نہیں، تمہاری طرف کم ہو گیا۔ تم نے اگر سر نہیں جھکایا تم کم ہو گئے، تم نے اگر سر جھکایا تم بڑے ہو گئے۔ بڑے تم ہوتے ہو، خدا تو ہے ہی بڑا۔ خدا کے سامنے سر جھکانے سے تمہارا سر بڑا ہوتا ہے، تمہارا سر اونچا ہوتا ہے، تم بڑے بن جاتے ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم صاحب عزت بن جاتے ہو، تم کو عزت ملتی ہے۔ سر جھکا کے دیکھو تو صحیح کیسی عزت ملتی ہے۔ عزت تمہیں ملے گی، اللہ اللہ رہے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ سب کے ماننے سے، کسی کے ماننے سے اس کی الوہیت میں اضافہ نہیں ہوگا، نہ ماننے سے اس کی الوہیت میں کمی نہیں آئے گی۔ تو بس جسے خدا نے ولی بنایا اس کو سب مان لیں تو بھی وہ اتنا ہی ولی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی اس کی ولایت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جتنی کمی یا زیادتی ہوگی ماننے والے نہ ماننے والے کی ہوگی۔ جو مان لے گا وہ بڑا ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ علی کے ایک صحابی ہیں، علی کے ایک صحابی ہیں، بڑے معروف خطیب، صحصح بن سبحان عبدی، ان کی قبر بھی آپ حضرات جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ صحصح بن سبحان مشہور الیکوینٹ اوریٹر ہیں۔ چوتھی منزل پر جب پوری امت مجبور ہو گئی علی کے در پر آنے کے لیے، 3 طلاق دینے کے بعد جب پھر امت علی کے در پر آئی، علی نے خلافت کو قبول کیا، اور کیوں قبول کیا وہ بھی نہج البلاغہ میں ہے، بہت ہی دلچسپ وہ خطبہ ہے جو مولانا نے فرمایا اپنی جگہ۔ کہا ٹھیک ہے قبول کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہر ایک کی سوچ کے لیول ہے میرے دوست۔ معرفت کی کیوں ضروری ہے؟ یہ سب مجلسیں کس لیے ہیں؟ اپنی معرفت میں اضافہ کریں، اپنے دین میں اضافہ کریں، اپنے اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا کے، یہ آخری ایام ہیں، آپ یقین جانیں ایسا لگتا ہے کہ امام کا نہ جانے کب ظہور ہو جائے۔ اپنے کو آمادہ رکھیں، تیار رکھیں، علم کی طرف آئیں، سیکھیں، معلومات حاصل کریں، کبھی مجلس کا موقع ہو مت مس کریں۔ کیا کر لیں گے گھر میں بیٹھ کے؟ کیا کر لیں گے گھر میں؟ یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ نے گھر میں اور اگر آ گئے وقت گزر جائے گا۔ آج سے 2 ہفتے کے بعد آپ کیا یاد کریں گے کہ رہے میں نے 2 گھنٹے میں تکلیف میں تھا، مجھ کو زبردستی جانا پڑا؟ نہیں، چلا گیا۔ یا 2 ہفتے کے بعد آپ سوچیں کہ میں گھر پہ بیٹھا رہا تھا، تھوڑا سا کچھ سکون تھا، وہ سکون آپ کو 2 ہفتے کے بعد فیل ہوگا؟ نہیں ہوگا، تو وقت گزر جائے گا، لیکن فائدہ اور نقصان ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ یہ بھی مولا ہی کے قول کا میں نے ترجمہ کیا نہج البلاغہ میں۔ تو خیر مولا نہج البلاغہ میں اس کی وضاحت فرماتے تو صحصح بن سبحان نے دیکھا کہ جب مولا نے خلافت کو قبول کر لیا، جب جمع غفیر حتی وطئ الحسنان، مجمع اس طرح ٹوٹے پڑ رہا تھا کہ حسن حسین گویا کہ اس بھیڑ میں کچلے جا رہے تھے، جبکہ بڑا احترام تھا، فرزندان رسول ہیں، لیکن بس کسی کو ہوش نہیں تھا، بس ہر شخص یا علی بس آپ ہمارے لیڈر، یا علی بس آپ ہمارے لیڈر۔ اب بھئی علی جو ہیں، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں سن لیں، علی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں،
لوگوں کے بنائے ہوئے امام نہیں. دیکھیں دو ہی نظام ہیں اس وقت مسلمانوں کے, دو نظام ہیں, دو سسٹم ہیں. اسی وجہ سے دو فرقے بھی بنے. سمپل سی بات ہے. ایک وہ جو لیڈر مانتا ہے خدا کی طرف سے, ایک وہ جو لیڈر مانتا ہے بیعت کی طرف سے. علی کو نہ اس سے کمپیئر کرنا نہ اس سے کمپیئر کرنا. علی ہر جگہ یونیک ہے. اللہ کی طرف سے بھی ایمان ہے طے شدہ, پبلک نے بھی جیسا علی کو مانا. اگر بیعت ہی سے مان رہا ہو نا خلیفہ, چلو ایک منٹ کے لیے مان لیں, حالانکہ بیعت کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن ایک بات ایک منٹ کے لیے مان لیں, چلو فور دا سیک آف آرگومنٹ, اگر بیعت ہی سے کوئی خلیفہ ہوتا ہے تو وہ خلیفہ اور ہیں جو لوگوں کو زور زبردستی سے بیعت کروا رہے ہیں, لے رہے ہیں, اور وہ اور ہے جو کہہ رہا ہے میں نہیں چاہتا تمہاری بیعت, اور لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو آپ ہی کی بیعت کریں. کتنا ظالمانہ انفیئر کمپیریزن ہے, آپ سوچیں. ہر جگہ انفیئرنیس ہو. اللہ سوچیں علی سے کمپیئر. ابھی علی اگر چوتھے بھی ہے نا, اس کو بھی کمپیئر مت کرو کسی سے. جس طرح علی کی بیعت ہوئی ہے کسی کی نہیں ہوئی. چلے آ رہے ہیں نہیں نہیں علی ہم آپ ہی کو مانیں. اچھا مان لیا, ہاتھ بڑھا دیا کہ چلو جاؤ بیعت کر. بیعت ہو گئی, علی کی خلافت کا اعلان ہو گیا, اب خوشیاں منائی جا رہی ہیں. میں نے کہا نا کہ ہر ایک کی فکر ہوتی ہے, ایک لیول ہوتا ہے سمجھنے کا. یہ مجلس سے ہمارے لیول کو کتنا آگے بڑھاتے ہیں سنیے گا. کبھی مت چھوڑے, میں پھر کہہ رہا ہوں خدا کی قسم, کبھی یہ اپرچونٹی مت چھوڑے مجلس ہو رہی دوڑ کے آئیں. یہ آپ کے لیول آپ کو بڑھاتے ہیں. آپ کتنے اونچے ہو جاتے ہیں, آپ کو کیا فوائد ملتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ نہ ہو, لیکن بہت عظیم ہے. سنیے, جب سب نے آ کر مبارک ہو یا علی آپ خلیفہ ہو گئے, مبارک ہو یا علی آپ خلیفہ ہو گئے, اب صاحب بیٹھے کھڑے ہوئے ایک طرف سن رہے ہیں, تھوڑا سا آگے بڑھے, کہا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو وہ جانتے تھے کہ یہ علی کے وہ شاگرد ہیں کہ ان سے بھی جب بات ہم سنتے ہیں, ان کے الیکوینس, ان کی سپیچز, تو مزہ آتا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے جملے, اپنے اپنے الفاظ, اپنے اپنے ورڈنگز میں کنگریچولیٹ کیا علی کو. دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. ساسا آئے, کہا سنو اے مسلمانوں, تم نے علی کو خلافت کی مبارکباد دی, بہت بڑی زیادتی ہے. مبارکباد ہاں ملنی چاہیے, میں بھی مبارکباد دیتا ہوں, مگر علی کو نہیں, میں خلافت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خلافت کو علی مل گئے. یہ ہے ساس. دیکھا آپ نے, فکر دیکھیں آپ نے کتنی بلند ہے. وہ بھی سب علی کی محبت ہی میں آ کے علی کو مبارکباد دے رہے ہیں, یا علی مبارک آپ خلیفہ بن گئے. اب ان کی سوچ ہی اتنی ہے, وہ علی کو اتنا ہی بڑا سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب علی جو ہیں وہ خلیفہ ہو گئے, کچھ زیادہ بڑے علی بن گئے. ارے علی کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. یہ جو لفظ خلافت ہے اس کو اعتبار مل گیا, لفظ خلیفہ معتبر ہو گیا اب علی سے جڑ کر. علی نے خلافت کو قبول کیا, میں بھی مبارکباد دیتا ہوں خلافت کو کہ اس کو علی مل گئے. کیا جملہ کا صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. اور ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو محترم, جناب معصومہ کا ذکر اس طرح ہونا چاہیے کہ واقعاً اس ذکر کی جو شان ہے, جو شان ہے, اس طرح مل کے کریں. اس میں ہمارا فائدہ ہے, علم حاصل ہوتا ہے.
میں آپ کو صرف ایک روایت سنا کے آپ کی زحمت کو تمام کر دیتا ہوں تاکہ پیغام پہنچے سب تک. جناب معصومہ کی عظمت بھی معلوم ہو, ان کا مقام بھی سب کو پتہ چلے, ان کی شخصیت کا بھی اندازہ ہو, ان کی ذات گرامی کتنی بلند ہے. ہمیشہ اہل بیت کی یہ کوشش اور کاوش رہی کہ ان کے چاہنے والے زیور علم سے آراستہ, اپنی معلومات میں اضافہ کریں, ہمیشہ علم اور معرفت میں اپنی اضافہ کریں. مجلسوں میں ہم کو یہی تو ملتا ہے. کتنا بڑا صدقہ ہے اور کیسی ہے یہ عجیب و غریب اور عجیب شان کی یونیورسٹی ہے. ہر جگہ آپ کو ایج کے حساب سے گروپنگ ملے گی, انڈرسٹینڈنگ کے لیول کے حساب سے درجات اور کلاسز اور گریڈز بنے ہوئے ملیں گے. یہاں دیکھیں چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہے, وہ گود میں ایک بچہ بیٹھا ہے, وہ نوجوان بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ ضعیف بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب کے سب بیٹھے ہیں, کلاس ایک ہی ہو رہا ہے, لیکچر ایک ہی ہے, اور اس ایک ہی لیکچر سے ہر ایک کو اپنے حساب سے مل بھی رہا ہے. کیا اعجاز ہے اس ذکر کا, آپ اندازہ کریں. اس ذکر نے بچایا ہے اس قوم کو, خدا کی قسم اس ذکر نے محفوظ رکھا ہے اس قوم کو. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں کہ کتنا انکریج کرتے ہیں سوال کرنا, علم حاصل کرنا. ایک خاتون آتی ہے شہزادی کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ شہزادی میری ایک بوڑھی ماں ہے, اس کے کچھ سوالات ہیں, اگر آپ اجازت دیں میں سوال کروں کہ ہاں کروں. سوال کرنا شروع کیا, ایک سوال کیا, دو سوال, ثم ثلثت حتى عشرت, دو سوال کیے, تین کیے, چار, پانچ, 10 سوال ہو گئے, 10. اور شہزادی بہت ہی اطمینان سے سوالوں کا جواب دیتی رہی. جب 10 ہو گئے سوال تو شرمانے لگی. شرما کے اس نے کہا شہزادی میں معذرت چاہتی ہوں, اب مجھے کچھ پوچھنے میں شرم آ رہی ہے, حالانکہ کچھ سوال اور بھی ہیں, لیکن میں نے آپ کو بہت تکلیف دے دی, آپ اتنی دیر سے میرے سوالوں کا جواب دے رہی ہیں, اب میں آپ کو لا اريد ان اشق علیکی, آپ کو میں مزید مشقت میں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. عجیب جواب دیا شہزادی نے. آپ دیکھیں یہ سب کے لیے, ہم سب کے لیے یہ درس ہے کہ ہم کیسے, ہم میں سے ہر شخص ٹیچر بھی ہو, اسٹوڈنٹ بھی ہو. آپ کو جتنا آتا ہے آپ دوسرے کو بتائیں, آپ کو جتنا نہیں آتا آپ دوسرے سے سیکھیں. کمیونٹی ایسی بنائیں. میں انشاءاللہ عرض کروں گا جب بھی مجھ کو موقع ملے گا, آپ کو اس وقت اس ادارے میں اسکول کی ضرورت ہے اور فوراً ضرورت ہے. ہائی اسکول بنا سکتے ہیں آپ, اتنی زبردست وائبرنٹ کمیونٹی. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ نہیں ہے اس وقت جو حالات ہیں اسکولوں کے. میں نے کبھی نہیں کہا یہ, میں کبھی اس انداز سے کہہ کر اسکولوں کی طرف, ہم نے بھی اسکول قائم کیا لیکن کبھی ڈرا کے اسکول کی طرف میں نے لوگوں کو ریکروٹ نہیں کیا, ہم نے پازیٹیو. لیکن اس وقت میں کیا کروں, آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ جو سچویشن ہے اسکولوں میں, جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں, جو چیزیں لازم کی جا رہی ہیں, جس چیز کو نارملائز کیا جا رہا ہے, جو حالات ہیں. اسکول کی ضرورت ہے. پوری قوم مل کر ایسے پروجیکٹس میں حصہ لے, آگے بڑھ کر. ہمارے مراجع سینٹروں سے زیادہ اسکولوں پر زور دیتے ہیں, خاص طور پر ان ممالک میں جہاں ہمارے بچے جائیں وہاں. اب آپ نے بھیج دیا ایک کاغذ کی طرح ہمارا بچہ, اس کاغذ کو رکھ دیا آگ پر, آپ چاہتے ہیں جلنا نہیں چاہیے, جلنا نہیں چاہیے. ابھی کاغذ ہے اور وہ آگ ہے, یا تو آگ ہٹاؤ یا کاغذ کو فائر پروف بناؤ, ہے نا, دونوں میں سے کوئی ایک کام کرو. تو شہزادی کیا کہتے ہیں سنیے. شہزادی نے اس کو انکریج کرنے کے لیے کہ سوال کرنے میں کبھی شرمانا مت, سوال کرو, پوچھو, جو بھی تمہارے ذہن میں پوچھو. رہا یہ مسئلہ کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اچھا سنو, اگر ایک شخص کو یہ کہا جائے کہ تم جاؤ اس چھت پر, یہ بوجھ, یہ ایک وزن ہے, اٹھا کے چھت تک پہنچا دو,
اس کو سخت لگے گا نا کہ ہاں، کہ اگر اس سے کہا جائے کہ ہم تم کو 1,00,000 سونے کے سکے دیں گے، دینار، سونے کے 100,000 سکے تم کو ملیں گے، بس یہ جو ہے بوجھ اٹھا کے وہاں پہنچا دو. شہزادی اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اس کے لیے مشقت کی بات ہوگی، کیا وہ وزن، اس کو وزن لگے گا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو اس کو اتنا ہلکا ہو جائے گا، اتنے شوق سے وہ لے کر جائے گا، اس لیے کہ نتیجہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. شہزادی نے کہا تو تم فکر مت کرو، میں تم کو جو ایک مسئلہ بتاتی ہوں نا، تم کو معلوم ہے مجھ کو کیا ملتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی یہ چیزیں دعائیں ہیں یا اس طرح کی تعلیمات ہیں، اس کو ان پر اپلائی کرنے کی مت کوشش کرو. ان کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، کسی نہ ثواب کی ضرورت ہے نہ ان کو جنت کی ضرورت ہے. وہ تو بانٹنے والے ہیں ثواب، وہ تو جنت تقسیم کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ہماری تعلیم کے لیے ظاہر ہے کہ وہ ہمارے نمونے عمل ہیں، تو ہم کو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو مجھ کو جو ملتا ہے. تم کو پتہ ہے ایک مسئلہ بیان کیا میں نے تم کو دیا، ایک سوال تم نے کیا میں نے ایک جواب دیا شریعت کا، مجھ کو کیا ملا معلوم ہے تم کو؟ کیا شہزادی؟ یہ جو زمین سے لے کر عرش اولا تک اگر اس پوری دنیا کو، پوری کائنات کو جواہرات سے، موتیوں سے بھر دیا جائے اور اس کو کوئی حاصل کر لے، وہ کچھ مجھے صرف ایک مسئلے پر مل جاتا ہے. تو تم فکر مت کرو، پوچھو. دیکھیں انکریج کرنے کے لیے اس کو ثواب بھی بتا دیا، اس کے ذہن سے سائیکولوجیکلی یہ چیز ہٹا دی کہ وہ شرمائے کہ میں کیوں پوچھوں. پوچھیں، سوال کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، جو بتانے والے وہ بتائے، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں. اس کے بعد پھر شہزادی نے اپنے بابا کی ایک حدیث بیان کی کہ میں نے اپنے بابا کی یہ حدیث سنی ہے. میرے بابا نے فرمایا ہے کہ ان علماء شیعتنا، ہمارے شیعہ جو علماء ہیں، جو صاحبان علم ہیں، علماء کا مطلب وہ صرف انہیں جو آپ لباس میں ملے، کوئی بھی اگر صاحب علم ہے اور اہل بیت کے علوم کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے، ہمارے جو شیعہ علماء ہیں وہ جب لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں، تبلیغ و ارشاد کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، تو اللہ ان کو بہت زیادہ ثواب دیتا ہے. ان علماء شیعتنا یحشرون، جب ان کو اللہ قیامت کے دن ان کو محشور کرے گا تو عزت و کرامت کے نورانی لباس اللہ ان کو عطا کرے گا، اور ایک ایک عالم کو اس کے اپنے علم اور اس کی محنتوں کی بنیاد پر، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، اسے نورانی لباس عطا کیے جائیں گے، حلے عطا کیے جائیں گے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو 10 لاکھ نہیں، لاکھ نہیں، ملین، الف ایک ملین، ان کو 10 ملین ان کو لباس دیے جائیں گے، سب نورانی. یہ کس کو دیے جائیں گے؟ جو سکھا رہے ہیں. پھر فرماتی ہیں شہزادی اور جو سیکھ رہے ہیں ان کو بھی اسی طرح کے انعامات سے نوازا جائے گا. ارے بھائی یہ جو ممبر پہ آتے ہیں میں ان کو یہ نصیحت کر دوں کہ پلیز نذرانے کی باتیں مت کیا کریں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اگر آپ نے واقعی خلوص سے بیٹھ کر اس جگہ اہل بیت کا پیغام پہنچایا تو آپ کو کیا ملنے والا ہے. یہ قوم کیا دے گی، یہ لوگ کیا دیں گے، یہ پبلک کیا دے گی، جو وہاں سے ملنے والا ہے. اسی طرح جو لوگ آ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ رہے ہیں، 1 گھنٹے سے جہاں اوپر ہونا شروع ہوا گھڑی 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بس نبض گننا شروع ہو گئی. جو حد نہیں، یہاں جتنی دیر آپ بیٹھتے ہیں آپ کو کیا ملتا ہے. تو شہزادی نے فرمایا کہ اسی اعتبار سے سیکھنے والا جو سیکھتا ہے، طالب علم ہمارے علوم، اس کو بھی اتنے ہی اجر و ثواب سے نوازا جائے گا.
فرماتی ہیں کہ کم سے کم جو دیا جائے گا نا کسی کو بھی سیکھنے کا 1,00,000 نورانی حلے دیے جائیں گے، انعامات، نورانی لباس دیے جائیں گے، نورانی لباس 1,00,000۔ آج کل کے کلوزٹس آپ دیکھ لیجئے کیسے بھرے رہتے ہیں لوگوں کے، لیکن 1,00,000 تو کسی کے پاس نہیں ہے، وہ بھی نورانی۔ وہ کیسے حلے؟ اب فرماتی ہے کہ وہ ان سلکتن من تلک الخلع افضل من 1,000 ایک دھاگا، اس ایک لباس کا جو کئی لاکھ لباس دیے جائیں گے، ایک دھاگا اس لباس کا افضل مما طلعت علیہ الشمس، 1,000 مرتبہ، لاکھوں مرتبہ ایک صرف دھاگا اس ایک لباس کا، ایک اسٹرنگ افضل ہے 1,000 مرتبہ، یعنی لاکھوں مرتبہ افضل ہے ان تمام چیزوں پر جن پر سورج طلوع کرتا ہے۔ یہ اشارے ہیں، یعنی دنیا و ما فیہا جو کچھ ہے وہ ایک دھاگا اس سے افضل ہے۔ ثواب کا آپ بیٹھ کے بھی کیلکولیٹ کرنا چاہنا کمپیوٹر سے مشکل ہوگا کیلکولیٹ کرنا کہ کتنا ثواب آپ کو مجلس میں آنے کا ملتا ہے۔ یہ بچوں کو بھی بتائیں، یہ یوتھ کو بھی معلوم ہو کہ بھی ہم کو ہمارے لیے جو کچھ اللہ نے رکھا ہے، ہم آتے نہیں ہیں ثواب، ہم کو پتہ ہے، ہم تو آتے ہیں مولا کے لیے، ہم تو آتے ہیں اپنے، لیکن ملتا ہے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن ہم آتے ہیں اپنے آقا کے لیے۔ یہ ایام دونوں کو ملتا ہے، سیکھنے والے کو بھی، سکھانے والے کو بھی۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس ملک میں جب ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کو ضرورت ہے اہل بیت کی، ان کو ضرورت ہے تعلیمات آل محمد کی، ان تک پہنچی نہیں ہے، کون پہنچائے گا؟ ہمیں پہنچانا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ پیغام اہل بیت، یہ پیس، جسٹس اور ٹرنکویلٹی کا اور پراسپیرٹی کا اور ہیپینس کا اور ہر طرح کی سکسیس کا جو پیغام ہے وہ ہم ان تک لے کے پہنچے کہ ہمارے پاس نسخے ہیں تمہاری ہر بیماری کا، ہر پریشانی کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ان نسخوں کا جو مرکز ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایام فاطمیہ ہوں یا ایام اذاں ہو، محرم ہو یا رمضان کی شہادت امیر المومنین کی مجلسیں ہوں یا کسی معصوم کی شہادت کی مجلس ہو، جو مومن آتا ہے ٹھیک ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اور ٹھیک ہے اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ثواب کی امید بھی آ جائے، لیکن وہ اس مقصد سے نہیں آتا۔ آج ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم کو ثواب ملے گا چلو ثواب لینے چلتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ شہزادی مظلومہ کا ذکر ہے، ایک بی بی کا تذکرہ ہے، ایک ایسی مظلومہ کا ذکر ہے کہ جسے کوئی پرسہ دینے والا بھی نہیں تھا۔ کوئی اس دنیا سے جاتا ہے، کسی کے باپ اس دنیا سے اٹھ جائے، سب اولاد کو آ کر پرسہ دیتے ہیں، آ کر اولاد کو پرسہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یہ ایک ایسی مظلوم بیٹی ہے کہ جس کا سب سے بڑا انسان پوری کائنات کا اس دنیا سے اٹھتا ہے جو اس کا باپ ہے، سب اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، پرسہ دینے کے بجائے آ کر کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہو یا دن کو رو لیا کریں یا رات کو رو لیا کریں۔ کیا مظلومیت ہے، یا دن کو رو لیا کریں، اس لیے کہ ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے، ہمارے کاموں میں فاطمہ کے رونے سے خلل پڑتا ہے۔ دن میں روتی ہے تو کام میں خلل پڑتا ہے، رات میں روتی ہے تو نیند میں خلل پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھا پرسہ جو امت نے دیا فاطمہ کو، مگر فاطمہ نے بھی عجیب جواب دیا، کہا یا علی ان سے کہہ دو تمہیں جو تکلیف ہو رہی ہے زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے۔
فاطمہ بہت دن اس دنیا میں نہیں رہے گی بابا، بہت جلدی تمہاری یہ تکلیف میرے رونے کی ختم ہو جائے گی۔ ہاتھوں کو جوڑ کے ایک عرض کروں گا اپنی شہزادی سے، بی بی بہت مظلوم ہے آپ کے لیے اس طرح کی بات کرنا کہ دن میں رو لو یا رات کو، مگر بی بی ایک بات ضرور کہوں گا، آپ کو رونے کی پرمیشن تو ملی، چاہے دن کو یا رات کو، مگر ایک بچی اور ہے جو اپنے باپ کو رونا چاہتی ہے، اسے تماچے مارے جاتے، اسے تازیانے مارے جاتے، اتنا مارا جاتا ہے کہ تڑپ کے کہتی ہے اچھا اب میں اپنے بابا کو نہیں رہوں گی۔ ہاں آزادارو، یہ ایام عزا ہیں، یہ ایک مظلومہ کے ذکر کی راتیں ہیں۔ کون مظلومہ؟ بس یہ جملہ اسی پہ میں تمام کروں گا، آپ سوچیں، تصور کریں، بچپن سے سنا ہے آپ نے، لیکن جتنی بار اس پر غور کریں گے نا دل تڑپ جاتا ہے۔ کیا ہے؟ شہزادی مرثیہ پڑھتی ہیں، اس کا ایک مصرع ہے جو آج تک گونج رہا ہے۔ دو آوازیں گونج رہی ہیں اس دنیا میں، اس کائنات کی فضاؤں میں، ایک حسین کی آواز استغاثہ ابھی تک گونج رہی ہے، اور فاطمہ کا یہ مصرع ابھی تک گونج رہا ہے، صبت علی مصائب الاول، مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ دیکھیں تاریخ کہتی ہے کہ جناب معصومہ بابا کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، بابا سے رخصت ہونے کے بعد شہزادی دن رات رویا بھی کرتی تھیں، اور جب شہزادی کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے اور واپس گھر آئی نا تو علی سے ایک خواہش کی، یا علی میرا دب گھٹا جاتا ہے، بابا کے مرنے کے بعد امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، یا علی مجھے بابا کی قبر پہ لے چلو، مجھے بابا کی قبر پہ لے چلو۔ علی فاطمہ کو لے کر نبی کی قبر پہ آتے، زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں، بابا کی قبر سے مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھاتی ہیں، سونگتی ہیں، سونگ کر کہتے ہیں کیا اچھی خوشبو ہے، اس قبر کی کیا اچھی خوشبو ہے، اور یہ کہہ کے کہتی ہیں ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب الونا۔ بس میں نے آپ کو یہ بات پوری اس لیے سنائی تاکہ کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ شہزادی نے جو جملہ کہا کہ مجھ پر مصیبتیں پڑی، یہ شکایت امت سے نہیں کی ہے، یہ شکایت اپنے بابا سے کی ہے۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی، بی بی بیٹھا کرتی تھی، بابا سے باتیں کرتی تھی، بابا سے شکایتیں کرتی تھی، پھر علی اٹھا کر لے چلتے تھے، چلو فاطمہ واپس گھر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یا علی، یہ ایک بیٹی ہے جو بابا کی قبر پہ آ تو گئی، بیٹھی تو صحیح، شکایتیں تو کی، سلام اس بچی پر جو باپ کے سینے سے لپٹتی ہے تو اسے تماچے مار کے، باپ نہیں، محبت کرنے والا نہیں، شبر جیسا ظالم جدا کرتا ہے، تماچے مارتے ہوئے باپ کے سینے سے اس سکینہ جدا ہوتی ہے، روتی رہ جاتی ہے بابا۔ وہ سیان الذین ظلموا یوم القیامۃ ينقلبون، پروردگار اس عمل صالح کو قبول فرما،
اس سے بہتر انداز ہے کہ اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما۔ خدا انداز جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اہل بیت کی معرفت میں ہمارے دلوں میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارے ایمان میں، ہماری معرفت میں، ہمارے اس جذبے میں، جذبے عشق و محبت اہل بیت میں اور اضافہ فرما دے۔ یا اللہ، ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہماری نسل قیامت تک محبت اہل بیت پر قائم اور باقی رہے۔ یا اللہ، ہمارے نوجوانوں کو اس ماحول سے، ان مشکلات سے جس میں وہ اس وقت ہیں، اس سے محفوظ فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں داخل شامل فرما۔ حضرات، میں 2-3 منٹ کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجلس تمام ہو گئی ہے، ماتم آپ کریں گے۔ یہ جو سال ہے آپ کو پتہ ہے یہ عام البقیع ہے، بقیع کا سال ہے۔ یہ بھی مظلومیت اہل بیت کا تسلسل ہے۔ یہ جتنے ہم نے مظالم کی بات کی یہ اس دور میں ہوئے تھے، یہ ایک ظلم ہے جو ہمارے زمانے میں ہوا۔ ہر دور میں خدا ہر امت سے ہر صدی میں کوئی امتحان لیتا ہے۔ ہمارا امتحان یہ جنت البقیع ہے، یہ ہمارا آپ یقین جانے امتحان لیا گیا ہے۔ اب اس کو پورے 100 سال ہو رہے ہیں۔ اس سال 8 شوال کو 100 سال ہو رہے ہیں۔ کوئی مطالبہ قربانی دینے کا نہیں ہے، کوئی مطالبہ کوئی بہت بڑا کام کرنے کا نہیں، صرف یہ کہنے کا ہے ظالموں تم نے جو کیا غلط کیا۔ نہیں کہہ سکتے؟ اتنا نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے۔ میں اس منبر سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں شہزادی کے حوالے سے، یہ جو 8 شوال آ رہی ہے، اس 28 اپریل جمعے کا دن ہوگا، اس کو مارک کریں۔ کوئی فرد اپنے گھر میں نہیں بیٹھے، یہ پیغام سب کو دیں، اپنی قوم کو دیں پہلے، تاکہ پھر سب مل کر ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم جنت البقیع کو بھولے نہیں ہیں، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ روزے تعمیر نہیں ہو جائیں گے۔ 40 پر جانے والے جب حسین کی بارگاہ میں یہ جو ملینز کا مجمع ہے اس کو دیکھیں تو ایک سلام حسین کے بھائی کو بھی کر لیں، امام حسن مظلوم کو بھی کر لیں، ایک سلام حسین کے فرزند امام سجاد کو بھی کر لیں، کہ جن کے صدقے سے یہ آج حسینیت کی برکتیں ہیں اور حسینیت کی رونقیں ہیں، وہ جو ائمہ وہاں مدفون ہیں ان کے لیے۔ تو بقیع ہماری شرعی، اخلاقی، سماجی ذمہ داری، اس کو ایزی مت لیں۔ اس کا تعلق کسی آرگنائزیشن سے نہیں ہے، میں کسی آرگنائزیشن کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے بقیع کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بقیع ہے۔ ایک اور جو آپ کی جو مؤمنین اس علاقے میں رہتے ہیں ان کی ایکسٹرا ذمہ داری دوسرے شہروں کے مقابلے میں ایک ایکسٹرا جو اللہ نے رکھی ہے وہ کیا ہے کہ ان ظالموں کا ان کی جو سفارت خانہ ہے وہ اسی علاقے میں ہے۔ تو اب جو آپ ہوسٹ ہیں، یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں اس کے آپ ہوسٹ ہیں، یہ جو مظاہرہ ہوگا آپ کو بہت ہی منظم، ابھی سے اچھی شاندار بہترین تیاری کرنی ہوگی۔ ماشاءاللہ یہ ادارہ ہمیشہ حق ادا کرتا ہے، بلا شبہ بلکہ زیادہ ہی کرتا ہے ہمیشہ۔ جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک ایسا سینٹر ہے کہ واقعا اللہ اس کو اور ترقی عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اور جو حضرات بھی اس میں شریک ہوتے ہیں اور خدمتیں کرتے ہیں، پروردگار ان کو دنیا و آخرت میں اجر جلیل کمال فرمائے۔ لاسٹ ایئر اگر آپ کو یاد ہوگا 8 شوال کی جو رات کی مجلس یہاں ہوتی ہے اس میں ہم نے گزارش کی تھی کہ ہمیں کچھ والنٹیئرس کی ضرورت ہے، تو کچھ لوگوں نے اپنے نام لکھوائے تھے، وہ لسٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرات کچھ والنٹیئرس کی فہرست میں شامل ہونا چاہیں، کیونکہ بہت بڑا کام ہے، بہت ہسٹری بننے والی ہے، بہت زبردست انشاءاللہ مظاہرہ ہوگا آپ میں سب حضرات، تو یہاں اس مظاہرے کے لیے ہمیں ضرورت ہے والنٹیئرس کی۔ جو حضرات اپنا نام لکھوانا چاہیں، کیا کرنا ہے اس میں کوئی بہت بڑے کام نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن صرف نظام کو قائم رکھنے کے لیے ویل آرگنائزڈ میں انشاءاللہ وہ ہو پیسفل مظاہرہ، اس کے لیے والنٹیئرس کی ضرورت پڑے گی۔ اور بھی کچھ کام ہیں
جو آپ کو بتائے جا سکتے ہیں یا آپ سے انپٹ لیا جا سکتا ہے کہ اور کیا ہو سکتا ہے، تو وہ آپ اپنے نام یہاں لکھوا دیں ادارے کے کسی بھی ذمہ دار کو، یا شباہت صاحب موجود ہیں ان کے پاس وہ لسٹ تھی، ان کو لکھوا دیں، کسی کو بھی آپ لکھوانا چاہیں ان کو آپ اپنا نام دیں دیں کہ میں والنٹیئر اپنا بننے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بات ہی ہوگی۔ دوسرے انشاءاللہ کل اسی سلسلے میں کل کی مجلس کے بعد یوتھ کی ایک میٹنگ ہم نے رکھی ہے۔ ہم ہوں گے، مولانا اس ادارے کے جو ریزیڈنٹ عالم ہیں مولانا شیخ جلیل عیسیٰ صاحب، وہ تشریف فرما ہوں گے، اور ہم ہوں گے، اور یوتھ ہوں گے 15 اینڈ ابو۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو میسیج بھی مل جائے گا ای میل کے ذریعے سے، اور ویسے بھی آپ جس اپنے یوتھ کو جو یوتھ اور اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں 15 اینڈ ابو، انشاءاللہ وی ول بی ہیونگ اے میٹنگ، اے سیشن، a discussion tomorrow inshallah immediately after the majlis. I want all the youth to stay so we can discuss after the matam immediately inshallah tomorrow Sunday inshallah we'll be discussing about this important issue of Baqi and how to organize it and what we can do more to make the voice of Ahlul Bayt reach everywhere in the world inshallah. Matam Hussain salawat. Hussain, 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 کیا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ اے ماں زہرا، کیا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ اے ماں زہرا، کیا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ اے ماں زہرا، کیا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ اے ماں زہرا، کیا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ، سرے دربار بتلاؤ ہوا کیا کیا اے ماں زہرا، کیا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ اے ماں زہرا، کیا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ، سنا ہے آپ کو دربار میں پہرو کھڑا رکھا، یہ کہہ دو جھوٹ ہے ظالم نے تم کو ہے کہا جھوٹا، یہ ہاتھوں میں ہے کس تحریر کا ٹکڑا اے ماں زہرا، کیا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ اے ماں زہرا، کیا یہ و کلثوم نے نوحہ اے سرے دربار بتلاؤ ہوا کیا کیا اے ماں زہرا، کیا یہ زینب و کلثوم، سنا ہے آپ کو دربار میں پہرو کھڑا رکھا، یہ کہہ دو جھوٹ ہے ظالم نے تم کو ہے کہا جھوٹا، یہ ہاتھوں میں ہے کس تحریر کا ٹکڑا اے ماں زہرا،
کیا یہ زینب و کلثوم نے نو اے ماں زہرا کیا یہ زینب و کلثوم نے اے ماں سرے دربار بتلاؤ ہوا کیا کیا اے ماں زہرا کیا وہ کلثوم نے نشان کیسے ہے چہرے پر ردا سے جو چھپاتی ہو نظر ہم بیٹیوں کی اپنے رخ سے کیوں ہٹاتی ہو بتاؤ گیا رخسار کیوں نیلا اے ماں زہرا کیا یہ زینب و کلثوم نے اے ماں زہرا کیا یہ سرے دربار بتلاؤ ہوا کیا کیا اے ماں زہرا کیا یہ زینب و کلثوم نے یقین آتا نہیں بنتے نبی جس وقت روتی تھی وہاں پر قہقہے لگتے تھے اور مت یہ ہنستی تھی تڑپتے ہوں گے منظر دیکھ کر نانا اے ماں زہرا کیا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ اے ماں زہرا کیا یہ زینب و کلثوم نے سرے دربار بتلاؤ ہوا کیا کیا اے ماں زہرا کیا یہ زینب و کلثوم نشان کیسے ہے چہرے پر ردا سے جو چھپاتی ہو نظر ہم بیٹیوں کے اپنے رخ سے کیوں ہٹاتی ہو بتاؤ ہو گیا رخسار کیوں نیلا اے ماں زہرا کیا زینب و کلثوم نے نوحہ اے ماں زہرا سرے دربار بتلاؤ ہوا کیا کیا اے ماں زہرا تنہائی علی کی تنہائی علی کی تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے غم میں تیرے جاتی رہی ہائے غم میں بینائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی دربار میں ظالم
عالم کے گئی بنت پیمبر کیا بات تھا کچھ کہنا ثقافات ہے خیبر ہائے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا شوہر کے لیے ڈھال تھی جب تک رہی زندہ ہائے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی کہتے تھے علی زہرا سے کیا حال ہے بی بی اب ہم کو سلام کے بھی کرتا نہیں کوئی ہائے ہے باد نبی کیسی پذیرائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے 25 برس مولا نے چپ چاپ گزارے ہائے ایک حجرے میں کل دنیا سمٹ آئی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا آج بھی بعد بابا کے کیے امت نے کیا جو رو جفا آج بھی ہے زہرا کی بقیے او کیسے وہ غربت کا منظر بھول پاؤں گی بلا تخت پہ بیٹھا تھا ظالم اور کھڑی تھی فاطمہ سیدہ کو بے سرے دربار جھٹلایا گیا آج ہے زہرا کی بقیے
اے ہائے بابا باد تیرے ہم نے جھیلے وہ ستم پسلیاں ٹوٹی ہے میری پشت ہے زخموں سے خم آ کے دیکھو تو ذرا کیا حال میرا ہو گیا ہے زہرا کی آج بھی آتی ہے زہرا اے ہائے بابا باد تیرے ہم نے جھیلے وہ ستم پسلیاں ٹوٹی ہے میری پشت ہے زخموں سے خم آ کے دیکھو تو ذرا کیا حال میرا ہو گیا آج بھی آتی ہے زہرا یہ سے صدا آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا جل رہا تھا در ہمارا اور سب ہنستے رہے مرتضیٰ کو باندھ گئے دل سے راسی لے گئے دے رہی تھی آپ کو رو رو کے میں اس دم صدا آج بھی کی بقیے سے صدا آج بھی کی بقیے سے صدا در گرایا جب ستم گاروں نے میں کہتی رہی ظالموں میں فاطمہ زہرا ہوں میں بنتے نبی رحم نہ کھایا کسی نے اور نہ آئی کچھ حیا آج بھی صدا آج بھی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی اتنے ستم کرنے کے بعد میرے بچوں پہ ستم ڈھا میرے مرنے کے بعد پھر کبھی بس نہ پایا ایسا اجڑا گھر میرا آج بھی آج بھی آتی ہے زہرا یہ آتی ہے زہرا کی بقیے صدا آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے صدا آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے صدا آج بھی آتی ہے صلی اللہ محمد وعلیہ شیرازی